हेलो एंड वेलकम टू एमए टीवी कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले तकरीबन 3.5 साल से मैं एमए टीवी के इस लाइव शो में हफ्ते में 2 दफा आपको पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के हालात ज़ार बताता हूँ, उनकी जदोजहद के बारे में और वहाँ जो मसाइल हैं उनके बारे में आपको बताता रहता हूँ। तो इसी वाले से आज भी आपको बताएंगे, लेकिन आज कुछ इससे जरा हटके भी बात करेंगे। इसीलिए आपने देख लिया होगा थंबनेल पे, इसका आज के प्रोग्राम का उन्वान है दिल की बात। पहले देखते हैं ये वीडियो जिसमें MNHC, ये जच्चा बच्चा जो होता है, मैटरनिटी हेल्थ वर्कर जो है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 1200 से ज्यादा मैटरनिटी हेल्थ वर्कर्स को बगैर तनख्वाह दिए फारिग कर दिया गया है और 8 महीने से उनको तनख्वाहें नहीं मिली। इनके घरों में फाके हैं, इनके घरों में भूख है, इनके बच्चों को स्कूलों से उठा लिया गया है क्योंकि इनके पेरेंट्स के पास उनके ट्यूशन फीस देने के पैसे नहीं, ना उनके पास इलाज के पैसे। और सूरत हाल ये है कि इन्होंने अब अपने घर का सामान भी बेच डाला है और अब इनके पास बेचने को कुछ भी नहीं है। देखिए छोटी सी वीडियो, वापस आते नाजरीन, महकमा जंगलात के बेलदारान, जो बेलचा उनके पास होता है, उनको बेलदारान कहते हैं, और वो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं। उनको भी कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली और कई धरने और कई जुलूसों के बाद उन्होंने मुजफ्फराबाद शहर पे लॉन्ग मार्च किया है और उन्होंने बड़ा सख्त एहतजाज किया है। और इनके घरों के हालात भी वही हैं जो MNHC के वर्कर्स के, हेल्थ वर्कर्स के घर के हालात हैं। देखिए ये वीडियो उनके जुलूस। बनाकर डाला है तुमने बैठे हुए, ये दो बाबू के साथ है। किसी भी किस्म का इजमाल का वाक़ा हुआ तो PM और हमारी काबीना जिम्मेदार होगी। हम यहाँ से ये कहते हैं कि हमारा जो गोल पे डाका डाला है वो हमें बिल्कुल वापस उठाया जाए। और यहाँ से मैं एक बात और कहते चलूँ तमाम बेदरान भाइयों को, और इंशाअल्लाह मैं यहाँ से जी तो नाजरीन, ये सिलसिला पिछले 1 साल से मुसलसल चल रहा है। वैसे तो मुजाहरे जो है वो तकरीबन अब 4 साल होने वाले हैं POJ के और गिलगित बल्तिस्तान में
بہت زیادہ مظاہرے ہوئے، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ مظاہروں کی تعداد میں جو اضافہ ہوا ہے اس کو تقریباً 1 سال ہونے کو آ گیا۔ 5 مارچ کو چوتھی جنرل سٹرائک ہوئی ہے پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں، اور اب 11 مئی کو یہ رمضان شروع ہو گیا تو یہ گزر جائے تو پھر 11 مئی کو جو ہے پورے پی او جے کے سے قافلے جو ہے وہ مظفر آباد آئیں گے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس وقت تک مظفر آباد اسمبلی کے باہر دھرنا دیں گے جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے۔ ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی جو لانگ مارچ ہے اس سے خوفزدہ ہو کے پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کی جو سہولت کار سرکار ہے وہ ایک مرتبہ پھر مذاکرات کا ڈھونگ رچائے، اور مذاکرات کے ذریعے 11 مئی کی جو متوقع لانگ مارچ ہے اس کے غبارے میں سے ہوا نکالنے کی کوشش کرے، اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ اس کو سبوتاژ کیا جا سکے گا، کیونکہ پہلے 3-4 دفعہ ایسا ہو چکا ہے۔ 5 فروری کی جو جنرل سٹرائک تھی اس سے ایک رات پہلے 4 فروری کو اسلام آباد میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات کیے گئے، لیکن اور پھر اعلان کیا گیا کہ جی مذاکرات کامیاب ہو گئے، اور ظاہر ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کے اندر بھی سرکار کے سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر بھی مفاد پرست لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس تحریک کو سبوتاژ کر کے تو اپنے لیے مزید مفادات پاکستانی ریاست سے اور قربت حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ لیکن آفرین ہے شوکت نواز میر صاحب پر جو کہ اس وقت قیادت کر رہے ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی، کہ وہ نہ ابھی تک جھکے ہیں نہ ٹوٹے ہیں، اور وہ اس تحریک کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ یہ تو ہو گئی بات جو ایک ہمارے پروگرام کی ایک روایت ہے کہ آپ کو حالات سے آگاہ کریں، لیکن میں آج آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں اور کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، خاص طور پر یو کے میں رہنے والے جو انڈین ڈائاسپورا ہے اس کے سامنے میں کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج سے تقریباً 77 سال پہلے 77 ایئرز اگو اپروکسیمیٹلی پاکستان نے جب ریاست جموں کشمیر پر حملہ کیا اور مہاراجہ ہری سنگھ نے جب معاہدہ کیا الحاق کا بھارت کے ساتھ، تو بھارت کی فوجوں کو نہرو نے بھیجا جموں کشمیر بچانے کے لیے، لیکن سارا کچھ تو بچا لیا لیکن مغربی جموں اور گلگت بلتستان میں بھارتی فوجوں کی پیش قدمی یعنی ایڈوانس جو ہے اس کو روک دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ 2 دفعہ میرپور کے جہاں سب سے زیادہ ہندو رہتے تھے، میرپور شہر اور میرپور ڈسٹرکٹ کے جو عمائدین ہیں جن کو کہا جاتا ہے سینئرز ہیں یا ایلڈرز ہیں، پڑھے لکھے ہندو اور سکھ، اپنا ڈیلیگیشن لے کے دلی گئے، لیکن نہرو نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جب نہرو جموں آئے شیخ عبداللہ کو ملنے، تو اس وقت جموں ایئرپورٹ پہ بھی انہوں نے کوشش کی نہرو سے ملنے کی، پورا ڈیلیگیشن تھا ہندوؤں کا اور اس میں لائرز تھے، ڈاکٹرز تھے، لیکن نہرو نے ملنے سے انکار کر دیا، اور جب ان کا آمنا سامنا ہوا تو نہرو جی نے غصے سے ان کو کہہ دیا گو اینڈ ٹاک ٹو شیخ عبداللہ۔ یہ 22-23-24 نومبر 1947 کا واقعہ۔ اس کے بعد 25 نومبر کو میرپور فال ہو گیا، پاکستان آرمی اور قبائلی لشکروں نے میرپور شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد جو قتل عام شروع ہوا وہاں کشمیری اور جموں کے لوگوں کا، اس کے بارے میں اتہاس میں بہت کم جانکاری ہے، اور پاکستان تو ظاہر ہے اس کا ذکر نہیں کرتا، لیکن میرا خیال ہے کہ ہندوستان میں بھی وہ تاریخ کے جو اوراق ہیں ان کو تاریخ کی کتاب سے پھاڑ کے پھینک دیا گیا تھا، خاص طور پہ کانگریس کے دور میں، اور 1 لاکھ کے قریب ہندوؤں سکھوں کا، جس میں مرد بوڑھے بچے عورتیں
مائیں بہنیں شامل تھیں، ان کا قتل عام کیا گیا. اور پھر ایک ڈیتھ مارچ شروع ہوئی علی بیگ کی طرف، میرپور سے اور کسبما سے ہوتے ہوئے علی بیگ کی طرف ایک لانگ مارچ شروع ہوا جو پاکستان آرمی کی نگرانی میں ہوا. اور اس میں ہندوؤں کو اور سکھوں کو یہ کہا گیا کہ جو علی بیگ کا گرودوارہ ہے وہ اب ایک ریفیوجی کیمپ بن گیا ہے، اور ہم آپ کو وہاں لے کر جا رہے ہیں، اور وہاں سے آپ کو ریڈ کراس کے حوالے کیا جائے گا، اور ریڈ کراس آپ کو جو ہے وہ سرحد پار کروا دے گا اور آپ لوگوں کو جموں پہنچا دے گا. اب جو اس قافلے میں لوگ شامل تھے ان میں سے کوئی ایسا خاندان یا شخص نہیں تھا جس کا کوئی پیارا پاکستانی فوج یا لشکریوں نے قتل نہ کیا ہو. اور قتل اس طرح نہیں ہے کہ گولی مار دی، ہتھوڑوں سے، پتھروں سے، اذیت دے دے کے، بلاತ್ಕಾರ کر کر. اور کتنی عورتوں نے جو ہے دریا میں ٹھنڈے پانی میں چھلانگ لگائی، جن کو تیرنا بھی نہیں آتا تھا، وہ ڈوب کے مر گئی. کتنی عورتوں کو ہمارے غیرت مند ہندو اور سکھوں نے پاکستان آرمی کے ہاتھ نہ لگنے کی وجہ سے جو ہے وہ کہ نہ ان کے ہاتھ یہ چڑھ جائیں، ہماری بہنیں، بہویں، بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کا، بہنوں کا، اپنی ماؤں کا، اپنی بہنوں کا گلا کاٹ. یہ ہماری تاریخ ہے، میری تاریخ. وقت گزر گیا، لوگ جموں پہنچ گئے، اور پھر بی جے پی کی، مودی جی کی سرکار کے آنے تک اس انتظار میں رہے کہ ان کو ڈومیسائل ملے. یعنی یہ ہمارے ساتھ اپنے ہی ملک میں جا کے ہمارے ساتھ پھر کئی دہائیوں تک جو ہے وہ یہ امتیاز برتا گیا. جموں کے جو مقامی لوگ تھے، یہ جو میرپور وغیرہ سے اور یہ ویسٹ جموں کے جو لوگ، پہاڑی لوگ جب وہاں پہنچے، ان کا مذاق اڑاتے، ان کے کپڑوں کا، ان کے لباس کا، ان کی بولی کا، ہر چیز کا ہیومیلیٹ کرتے تھے. ان کے اپنے ہندو بھائی ان کو ہیومیلیٹ کرتے. ایک بوجھ سمجھا گیا ہمیں جموں پہ. لیکن وقت گزرتا گیا، بچے جوان ہو گئے، تیسری پیڑھی آ گئی، وہ بھی جوان ہو گئی، لوگ ریلوکیٹ بھی ہو گئے. وقت کے ساتھ ساتھ وہ زخم جو تھے وہ بھرے، لیکن ان زخموں کے نشان آج بھی موجود. سکارز وہ ایسے نہیں ہیں جو جسم پہ ہوں، وہ ہیں جو روح پہ. جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، جو ہماری نسلوں تک آج منتقل ہو کے ہمارا یہ سیاہ پنہ اتہاس کا ہم تک پہنچا، اس نے ہمیں یہ طاقت دی کہ ہم سچ اور حق کے لیے اور اپنی قوم کے لیے جدوجہد کریں. وہ لوگ جو 26 اکتوبر 1947 کو اس ترنگے کو جنہوں نے اپنا پیرہن بنایا، جنہوں نے اس ترنگے کو سربلند کیا، ان کے ساتھ بھارتی سرکاروں نے انصاف نہیں کیا. آج پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں. ہاں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا، آپ نے آج صبح ناشتہ کیا؟ ذرا سوچیے ناشتے میں کیا کیا. دوپہر کا کھانا کھایا، شام کا کھانا کھایا، اس دوران بیچ میں کوئی سنیک بھی لیا ہوگا، چائے پی ہوگی، کافی پی ہوگی، دودھ کا گلاس پیا ہوگا، کوئی پرساد کھایا ہوگا. کہ ہمارے ہاں اس وقت مجھ سمیت ہم ایک وقت کی روٹی سے بھی مجبور ہو چکے ہیں. اب آپ سوچیں گے بھئی ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کہہ رہا ہے کہ مجھ سمیت، یہ کیسے ہو گئے؟ ویسے میں بتاتا ہوں کہ میں
انتہائی شدید مالی بحران سے دو چار ہوں. میں آپ کو یہ اس لیے نہیں سنا رہا کہ آپ کل مجھے فون کر کے کہیں کتنے پیسے چاہیے ہم بیچتے ہیں آپ کو. مجھے پیسے نہیں چاہیے, مجھے انصاف چاہیے. میں کسی دوست کو اگر فون کرتا ہوں, میں نے کیا فون, بڑے قریبی دوست, ان کو فون کیا, میں نے کہا میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں, مجھے تھوڑے سے پیسے دے دیں, 100 پاؤنڈ دے دیں. کسی کو کہا 500 پاؤنڈ دے دیں, ادھار کر کے دے دیں. وہ نہیں دیتے, اس لیے کہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کے ساتھ کھڑا ہونا, ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کے کھانے کے ٹیبل پہ کھانا رکھنے کے لیے اس کو پیسے دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ بھارت کے ایجنٹ ہونے کا ٹیگ لگاتے ہیں, کیونکہ وہ مجھے سب بھارت کا ایجنٹ کہتے ہیں, یعنی پیڈ ایجنٹ کہتے ہیں, یعنی را کا ایجنٹ کہتے ہیں. کاش کہ میں را کا ایجنٹ ہوتا تو میں دکھا دیتا ان کو کہ ہم کیا کر سکتے. لیکن میں ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں, ایک ادنا سا براڈ کاسٹر ہوں, جو ایک چھوٹے سے مقامی لوکل ٹی وی چینل پر آ کر آپ سے مخاطب ہوتا ہوں, اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتا ہوں, جس سے مجھے کوئی انکم نہیں ہے, ایک دھیلے کا مجھے یوٹیوب سے انکم نہیں ہے, کیونکہ اس میں فوٹیج چلاتا ہوں جو کاپی رائٹ کی وجہ سے مجھے اسٹرائکس ہوئی گئی. آج ہمارے لوگ یہ ہیں, اور یونین ٹیریٹری جموں کشمیر میں پرائم منسٹر نریندر مودی جی وہ آتے ہیں, ہزاروں کروڑ انڈین روپیز کے پروجیکٹس لانچ کرتے ہیں. کشمیر میں یونین ٹیریٹری کی بات کر رہا ہوں, کوئی بھوکا نہیں سوتا, جموں میں کوئی بھوکا نہیں سوتا, لداخ میں کوئی بھوکا نہیں سوتا. ایکسکیوز می, خوشی ہے اس بات, اچھی بات ہے, کیونکہ بھوک آداب مٹا دیتی ہے, بھوک انسان کو گستاخ بنا دیتی ہے, بھوک انارکی لے آتی ہے. لہذا میرا یہ سوال ہے کہ جب بھارتی جنتا پارٹی نے الیکشن جیتا تو لندن میں مجھے کچھ میرے جاننے والوں نے, جن کا تعلق ظاہر انڈیا سے تھا, دعوت دی کہ ہم لوگ پارلیمنٹ اسکوئر میں ایک جلسہ کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ پی او جے کے کی طرف سے آ کے یہاں خطاب فرمائیں. میں گیا, جیسے کیسے کر کے ٹرین پہ میں پہنچ گیا, ایک چھوٹا سا سستا سا ہوٹل میں ایک رات کے لیے ایک کرائے کا کمرہ بھی لے لیا, شاید رات رکنا پڑتا. تقریر کی میں نے وہاں, بڑی دنیا تھی, لوگوں نے تقریر غور سے سنی, میں نے اس میں بہت ساری باتیں کی, سی اے اے کے حوالے سے بھی کی, لیکن اس میں جو میں نے سب سے امپورٹنٹ بات کی میرے نزدیک وہ یہ تھی کہ میں نے کہا کہ بھارت میں پہلی دفعہ بھارتیوں کی سرکار آئی, ہندوستان میں پہلی دفعہ ہندوستانیوں کی سرکار آئی ہے, یعنی کہ بی جے پی. امت شاہ جی نے جب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ پی او کے لیے جان دے دیں گے, ہم میں بڑا حوصلہ پیدا ہوا, واہ واہ. جب بھارتی فوج کے کمانڈرز جموں یا سری نگر جا کر یہ بیان دیے, انہوں نے, جے شنکر جی نے بیان دیے پی او کے حوالے سے, یہ رہیں گے, ہمارا ہے, ٹوٹنگ ہے, ہمارا حوصلہ بڑا. خالی پیٹ ہونے کے باوجود ہمارے اندر ایڈرینلین نے دوڑنا شروع کیا, ہمارے جسم اور ہماری روحیں گرمانا شروع. جب دلی میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے
اخبار میں میرا شائع ہوا بیان کانفرنس میں اٹھا کر میرا نام لے کر اس کا پیراگراف پڑھ کر سنایا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہے ہمارا پی او کے. اس وقت ایسا لگا کہ اب یہ سیاہ رات چھٹنے کو ہے، اب یہ درد کا سفر تمام ہونے کو ہے. لیکن پچھلے 4 مہینوں سے میں چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہوں اور میں نے آرٹیکلز لکھے ہیں اس کے اوپر اور سوال کیا ہے کہ کیا منوج سنہا لیفٹیننٹ گورنر آف جموں کشمیر وہ صرف یو ٹی کے گورنر ہیں، ہمارے گورنر نہیں ہیں، گلگت بلتستان کے گورنر نہیں ہیں؟ کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پی او کے اور گلگت بلتستان بھارت کا اٹوٹ انگ ہے تو پھر آپ اس اٹوٹ انگ کے بھی لیفٹیننٹ گورنر ہیں. امت شاہ صاحب کا ہمارے اتنے لانگ مارچ ہوئے ہیں، ہمارے اتنے مظاہرے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جان دے دیں گے. بھائی ہمیں جان نہیں، بیان چاہیے کہ پاکستان کا یہ ظالم کا یہ جابرانہ ہاتھ جو ہے ظلم کا، اس دست ظلم کو روکو، اس کو روکنے کے لیے آواز بلند کرو. میں قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے اس جھنڈے کی قسم ہے کہ میں نے وفاداری کے ساتھ اپنے دیش کی سیوا کی ہے 4 سال. یہ ٹی وی پہ اور یوٹیوب پہ اور مضامین لکھ کے اور ٹویٹر اور یہ اور وہ سارا کر کے اور جلسوں سے خطاب کر میں نے اپنے دیش کو اکھنڈ کرنے کے لیے جدوجہد کی ہے. میں نے کوٹیاں بنانے کے لیے جدوجہد نہیں کی یا بینک بیلنس بنانے کے لیے جدوجہد نہیں کی. میں نے اپنے پی او کے اور گلگت بلتستان کے معصوم بھولے اور بھٹکے ہوئے عوام کو ایک منزل پہ پہنچانے کے لیے جدوجہد کی ہے اور آج بھی کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، کیونکہ میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں. میں صرف اپنے دیش بھارت ماتا کو جواب دہ ہوں. لیکن آنے والی نسلیں آپ سے یہ سوال کریں گی کہ جب امجد ایوب مرزا چیخ چیخ کے پکار رہا تھا اس وقت آپ کی آتما کہاں سوئی ہوئی تھی. آج کا شو دیکھنے کا بہت شکریہ. اب آپ سے ملاقات ہوگی تھرسڈے کو لنڈن ٹائم 6:30 بجے. اس وقت تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو اجازت دیجیے. جے ہند، جے جموں کشمیر. पिछले 20 वर्षों से